بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ کو یہ لہجہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی، سیدھا کہتے ہیں ان سے بات کہہ دو، اگر تھے بھی 10 5 20 25 کہیں تو ان سے کہہ دیتے، لیکن آخر میں یہ بات کیوں اللہ نے کہی؟ دیکھیں ہر وہ آیت جو اہل بیت کی فضیلت میں، اس کو یاد رکھیے گا، اس پہ کبھی پورا اشرا ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت صرف ایک ہیڈنگ یاد رکھیے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے کچھ ایسا نظام رکھا کہ اہل بیت کے تعلق سے جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن میں، ان میں نام تو واقعی نہیں لیا، میں ابھی عرض کروں گا، اگر وقت مجھ کو ملا تو میں عرض کروں گا نام کیوں نہیں لیا، تو نام تو نہیں لیا ہے، لیکن آیت کا اسلوب، اس کا انداز، الفاظ کی سیٹنگ کچھ اس طرح کی ہے کہ اس کے علاوہ جو خدا چاہتا ہے بتانا، اس کے علاوہ آپ کسی اور طرف لے کے جا ہی نہیں سکتے۔ یہ آیت ہے یا ایھا الرسول، ایک لفظ، بلغ، دو، ما انزل الیک، جو تم پر نازل ہو چکا ہے، ارے سب کچھ نازل ہو چکا ہے، سب پہنچانا ہے کہ نہیں؟ کوئی ایک خاص چیز نازل ہو چکی ہے، ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، ان لم تفعل، اگر نہیں کرو، کیوں نہیں کریں؟ نبی ہو کر نہیں کرے گا، یہ کیا بات ہے کہ اگر نہیں کریں؟ یہ تو کبھی اللہ نے کہا نہیں اگر نہیں کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایک ایسی بات پہنچانی ہے جس سے نبی پہنچانے میں جھجک رہے ہیں، خائف نہیں ہیں، اس لیے کہ خدا نے سورہ محمد میں یہ فرما دیا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ انبیاء کی تعریف ہو رہی ہے اس سورہ میں، اور نام بھی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو اللہ کی رسالت اور پیغام کو پہنچاتے ہیں، یخشونہ، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو جب نہیں ڈرتے تو یا اللہ اپنے نبی سے کیوں کہہ رہا اگر نہیں پہنچایا؟ یہ زور کیوں ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسی بات ہے کہ بڑی سے بڑی بات آج تک اس 23 سال میں پیغمبر پہنچا چکے ہیں، کہیں نہیں ڈرے، کہیں نہیں گھبرائے، کہیں نہیں یہاں بھی نہیں گھبرا رہے ہیں، لیکن ایک جھجک ہے، جھجک سمجھے؟ یعنی یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں پہنچاؤں گا تو لوگ نہیں مانیں گے، یہ ان کو پتا ہے کہ اگر میں پہنچاؤں گا تو لوگ میری توہین پہ اتر آئیں گے، لوگ نہیں مانیں گے، ایسی کیا بات ہے؟ تو ایک صاحب نے مجھ سے ہی کہا، میرے ایک دوست نے دلی میں ایک بار، یہ ایسی کیا بات تھی؟ ہم نے کہا تم سوچو ایسی کیا بات تھی؟ کیا نماز پہنچانے سے پیغمبر کو کوئی خوف تھا؟ کیا روزہ، حالانکہ سب چیزیں پہنچ چکی تھی، لیکن اگر دوبارہ اس کی تاکہ پھر سے پہنچا دو تو کوئی خوف تھا کہ نہیں؟ آج دیکھ لو، اگر تمہیں سمجھنا ہے کہ وہ ایسی کیا چیز تھی، تم آج دیکھ لو، آج مسلمانوں کو کیا پسند نہیں ہے، کون سا ایسا ذکر ہے جس سے ان کے چہرے اتر جاتے ہیں؟ ہر بات سن لیں گے ممبر سے، جیسے علی کا ذکر آیا چہرے اتر گئے، چہرے بگڑ گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ کہا اس لیے کہ یہ ذکر پسند نہیں ہے۔ اما آج 1400 سال کے بعد جب تمہیں ہماری زبان سے یہ ذکر پسند نہیں ہے تو ان کو نبی کی زبان سے کیسے پسند آ سکتا تھا؟ اس لیے نبی علم، اگر تم نے نہیں پہنچا، دیکھیں ہر لفظ پہ دیکھ لیجئے کہ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور علاوہ ولایت علی کی تبلیغ کے اور کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد علم تفعل فما بلغت، تم نے کوئی تبلیغ نہیں کی۔ آخری جو اس کی اینڈنگ ہے وہ تو خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ ہمارے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں شاید مسلمان اسی لیے اس کو بیان نہیں کرتے، شاید اسی لیے بیان نہیں کرتے اور چھپاتے ہیں۔ کتنا چھپاؤ گے؟ اب آج میڈیا کا دور ہے، انفارمیشن کا زمانہ ہے، اور ہمارا بھی حق ہے جب تم ہمارے بزرگ شخصیتوں کی توہین کرو گے تو ہم تو تمہارے بزرگوں کی توہین نہیں کریں گے، ہم وہ اسٹریٹجی اپنائیں گے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دفاع میں اپنے موقف کو کھل کے پیش کریں گے۔ حالانکہ ابھی ہم نے کھل کے پیش نہیں کیا ہے، مگر اتنا ضرور کر رہے ہیں کہ ہم براہ راست خطاب کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے۔ دیکھو آخری جو اس کی اینڈنگ ہے اس آیت کی کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ 10 ہجری میں، 10 ہجری، 11 ہجری کے بالکل ابتدا میں، ربیع الاول میں، جو ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں 28 صفر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب ایک ایسے موقع پر خدا کہہ رہا ہے کہ تم کو خدا لوگوں سے بچائے گا۔ آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ غدیر میں۔ حج کر کے آ رہے ہیں، سب حاجی بھی ہیں، سب صحابی بھی ہیں، پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل چکا ہے، کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا قبیلہ نہیں رہ گیا ہے جس سے کوئی خطرہ اور خوف ہو۔ یا اللہ، یہ تو کس سے بچانا چاہ رہا ہے اپنے نبی کو؟ اگر بچانے کی بات ہوتی تو یہ آیت تو اس وقت نازل ہوتی جب اکیلا مشرکین کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اس وقت تو نے نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا، کہا نہیں، اس وقت بھی کہا کہنے والے نے کہ میں بچاؤں گا،
مگر میں نے نہیں کہا. اس لیے میں نے نہیں کہا کہ پیغام میری توحید کا پہنچا رہا تھا تو علی یہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ پہنچائیں میں دیکھ لوں گا آپ کے دشمن کو. اب معاملہ علی کی ولایت کا ہے. نبی علی کی ولایت پہنچانے میں کچھ توقف کر رہے ہیں تو میں نبی سے کہہ رہا ہوں اے نبی میرے رسول اب تم پہنچاؤ علی کی ولایت کو, میں دیکھوں گا اس کے دشمن کو. آج تک بھی یہ اللہ کا پیغام باقی اور قیامت تک رہے گا, کیونکہ بہت ہی اہم ایک موضوع ہے جسے مجھے کمپلیٹ کرنا ہے. میں پورا غدیر نہیں پڑھ رہا ہوں, میں نے صرف ایک آیت پیش کی ہے. کم سے کم میں آپ کے سامنے 100 آیتیں پیش کر سکتا ہوں جو غدیر کی طرف اشارہ کرتی ہیں. 3 آیتیں تو تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ براہ راست غدیر ہی کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں, اور وہ آیتیں بھی بہت دلچسپ ہیں. پورا اشرا بھی ناکافی ہے ان تمام موضوعات پر جو میں آپ سے جس پر گفتگو کر رہا ہوں جلدی اس پورے اشرے میں. اب آئیے, جب اتنی واضح یہ آیت موجود ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ نبی نے پہنچایا کیا. پہنچاؤ, اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. تو اب عجیب ماحول ہے, گرمی کا زمانہ ہے, تپش ہے, شدید گرمی, اور اس شدید گرمی میں لوگ جلدی جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں. پیغمبر ان کو روکنا چاہتے ہیں. جو آگے بڑھ گئے ہیں واپس آؤ, جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. اب انتظار بھی ہو رہا ہے, 3 دن تک وہاں رک بھی رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بہت اہم پیغام ہے جو اللہ نے کہا اگر یہ نہیں پہنچایا. اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ نہیں پہنچایا, ساری باتیں تو آگے ہر ایک کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ پہنچا دیا, یہ پہنچا دیا, یہ پہنچا دیا. اب کیا مسئلہ ہے؟ سب کی نگاہیں ہیں کہ پیغمبر کیا کہیں گے. ایک مرتبہ ممبر بناؤ, ممبر تو نہیں ہے یا رسول اللہ, لایا گیا, تجاوے رکھے گئے ایک کے اوپر ایک, اور اس سے ممبر بنا. جب ممبر بن چکا اب لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ اب پیغمبر ممبر پر جا کر یہ کیا بات کہیں گے. ایسے کہہ دیتے, وہاں حج کرتے ہوئے کہہ دیتے. یہ اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور خدا کو یہ آیت نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور یہ شدت کیوں ہے, اور یہ اتنی حدت کیوں ہے, اور اتنا اصرار کیوں ہے, اور اتنی تاکید کیوں ہے, اور پیغمبر یہ اہتمام کیوں کر رہے ہیں. اور اب پیغمبر جب ممبر پہ جاتے ہیں تو اب سانسیں رکی ہوئی ہیں کہ ذرا دیکھیں تو صحیح پیغمبر ایسے کس پیغام کا اعلان کر رہے ہیں جس پر رسالت بھی ڈیپینڈ کرتی ہے, جس پر اسلام بھی منحصر ہے, کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا, اگر یہ نہیں پہنچایا تو آدم نے بھی نہیں پہنچایا, نوح نے بھی نہیں پہنچایا, کسی نبی نے نہیں پہنچایا, خاتم النبیین نے کچھ نہیں پہنچایا. ایسی کیا بات ہے؟ ہر ایک حیرت میں ہے, انتظار کر رہا ہے, سانسیں رکی ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر آتے ہیں ممبر پر, آواز دیتے ہیں علی کدھر ہے, علی یہاں, علی میرے پاس آؤ. اس کے بعد علی کا ہاتھ پکڑ کے آواز دیتے ہیں سنو, من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. میں تمام مسلمانوں سے خدا کی قسم دے کر پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتاؤ کہ یہ حدیث پیغمبر کی تمہیں سنی کہ نہیں سنی؟ اس میں کوئی شک ہے؟ آج تک اس کا انکار معاویہ بھی نہیں کر سکا ہے, علی کا کوئی دشمن آج تک اس کا انکار نہیں کر سکا. ہر ایک کو اقرار ہے کہ علی کے لیے پیغمبر نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اے مسلمانوں, پھر خدا کے لیے مجھ کو اس سے پہلے کہ قیامت میں خدا کو جواب دو, یہاں کم سے کم لوگوں کو یہ تو بتا دو کہ تمہارے پاس پھر کیا ریزن ہے علی کو مولا نہ ماننے کا.